الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا او کما قال۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو پہن لو گردن میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بھی نبی کی غلامی اختیار کی، کائنات کے بدترین لوگ ان کی غلامی دیکھ کے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں ایک دو مثالیں دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ میڈیا سے باخبر ہیں، 2-3 دن پر غلامان رسول کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کراچی، گجرانوالہ، لاہور، اسلام آباد کی شاہراہوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، صحابہ اکرام کے غلاموں کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر، انشاءاللہ بغض صحابہ رکھنے والے انشاءاللہ سارے چیخے مارتے بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح شمالی افریقہ کے جنگل میں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور جنگل کے درندوں جنگل چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نبی کے غلام آ گئے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں راتوں رات جنگل کے سارے درند پرند چرند جنگل خالی کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کہ نبی کے غلاموں کو کوئی تکلیف ہم نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے وہ واقعہ تو بار بار علماء سے سنا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ وہ سفینہ نامی صحابی جنگل میں شیر کے سامنے صرف اتنا کہتا ہے، انا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیر ادباً جھکتا بھی ہے اور سلامیاں ٹھوک کے سلامیاں کرتا ہوا بحفاظت دفاع کر کے جنگل کے پار بھی چھوڑتا ہے۔ آؤ آج بھی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا لیں، انشاءاللہ کوئی بھی دشمنان صحابہ، کوئی بھی ناموس رسالت پر انگلی اٹھانے والا اللہ کی قسم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور کل سے ہم ان کی چیخیں سن رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ناموس رسالت پر بات کرتے تھے، جو ناموس صحابہ پر انگلی اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم نبی کے غلاموں کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو کائنات کے سب سے بڑے بڑے انعامات تھے دنیا میں عطا کر دیے تھے۔ اہل علم جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رضامندی ہے، جو آخر میں اللہ عطا کرے گا جنتیوں کو۔ اللہ نے وہ نعمت صحابہ اکرام کو دنیا میں عطا کر دی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، کون ان پہ بات کر سکتا ہے، کوئی انگلی کیوں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے گولڈ میڈلسٹ بنایا صحابہ اکرام کو، زمین پر اپنی طرف سے بڑے بڑے ایوارڈ دیے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک علی ھدی من ربہم۔ کائنات میں جتنے بڑے بڑے انعامات تھے اللہ نے صحابہ اکرام کو دے دیے ہیں۔ کون ہوتا ہے جو آ کے ان پہ بات کرے؟ بلکہ اللہ نے تو صحابہ اکرام کو ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کا معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کائنات میں کوئی بھی شخص اگر صحابہ اکرام جیسا ایمان نہیں لائے گا، اللہ اس کے ایمان کو ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ادب پہ ایک دو باتیں کہی ہیں، میں وہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ نبی کا اول سے لے کے آخر تک کوئی صحابی اس کے ایمان میں شک کرنے والا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے صحابی جناب ابو بکر صدیق، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کے آپ کی رسالت کا اعتراف کر کے صحابیت کا شرف پانے والے پہلے صحابی جناب ابو بکر صدیق سے لے کے 110 ہجری میں وفات پانے والے آخری صحابی ابو طفیل واصلہ، ان تک اگر ان میں سے کسی ایک صحابی 123 سالہ زندگی کے تمام صحابہ اکرام اگر ان میں سے کوئی ایک کسی ایک پر کوئی بات ان کے ایمان پر عدالت پر شک کرتے ہوئے کرے گا، ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادب سکھایا. فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابی کا تذکرہ ہو تمہارے سامنے، ادب سے سر جھکا کے خاموشی سے سننا ہے. کوئی تنقید کرے، کوئی تنقیص کرے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ صحابی کا تذکرہ آ جائے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، بڑے ادب سے سننا ہے. فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابی کی بات آ جائے اس کی تکریم تم پر لازم. کون ہوتا ہے جو ان پر باتیں کرے اور تان و تشنیع کا نشانہ بنائے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ پر کوئی بات کرتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا. اللہ رب العزت کے پیغمبر کے صحابہ کوئی ان کو برا بھلا کہے گا، اللہ کی لعنت اس پر، نبی کی لعنت اس پر، لوگوں کی لعنت اس پر، سارے کائنات کے فرشتوں کی لعنت اس پر. رب نہ اس کی فرضی نماز قبول کرے گا نہ نفلی ہی نماز قبول فرمائے گا. صحابہ اکرام کا ادب ہماری سب سے اولین ایمان کی نشانی ہے. ہم خاموش تھے کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، ہم خاموش تھے کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید طاقت گفتار نہیں، ہم تو ادب میں خاموش ہیں. بڑوں نے کہا ہے معاشرے کے اندر منافقت نہیں، منافرت نہیں، تفرقہ بازی اور اختلاف نہیں، اپنے اپنے مسلک مسالک، اپنے اپنے مذہب کی باتیں اپنے اندر رکھ کے اپنی کوٹھری میں کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن نبی کے صحابہ پر، ناموس رسالت پر کوئی سر بازار آ کے کرے گا، ہم نہ کوئی خاموش رہیں گے نہ کوئی برداشت. انشاءاللہ ہماری جانیں صحابہ اکرام کی ناموس کے لیے قربان ہیں. کیا آپ اس بات پر آمادہ ہیں؟ تو آج اس بات کا عہد کیجئے، اللہ کی قسم ہمارے اس جوش و جذبے کی وجہ سے دشمنان صحابہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. آئیے ہم عہد کرتے ہیں، اللہ تیرے نبی کے صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے ہمیں جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے، ہم پیچھے. پورے ملک کے اندر اتحاد اہل سنت والجماعت، پورے پاکستان کی تمام مسالک اور تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر صحابہ اور نبی کی ناموس کا دفاع کرنے کے لیے اسی لیے کھڑے ہو گئے کہ ان کو پتہ چل جائے اپنے اپنے اختلافات، گھر کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، پر نبی کی صحابہ پر عزت پر کوئی ہم آنچ آنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ حاصل پور کی مکمل قیادت مذہبی جماعتوں کے قائدین انشاءاللہ اور انتظامیہ شہر کی اس بات پر متفق ہے. اسی لیے آج اس پلیٹ فارم پر جمع ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم بھی اپنے شہر میں اس طرح کا کوئی بھی بیان برداشت نہیں کریں گے. رب سے دعا کرو اللہ ہمارے قائدین کو صحت و عافیت والی زندگی دے، ہماری جانیں نبی کی اور نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے قربان ہو جائیں. یقیناً یہ سرخرو ہونا ہے اور یہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان اس کا قبول ہوگا جو نبی کے صحابہ جیسا لائے گا. انشاءاللہ ہماری محبتیں صحابہ جیسی، ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مطابق، ان کے طرز زندگی پر اللہ ہمیں کامیابی والی زندگی نصیب فرما. دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کو نیست و نابود فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.